علاوہ ایئر مارشل عاصم سلیمان صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ ایئر مارشل صاحب، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر، پروگرام کے آغاز میں آپ سے یہ افغان ایشو کے اوپر چاہوں گا۔ سعودی کابینہ نے ابھی ویلکم کیا ہے پاکستان اور افغانستان کا جو معاہدہ ہے سیز فائر کا، چائنیز نے ویلکم کیا ہے، رشیا نے ویلکم کیا ہے، تو پوری دنیا بہت اس کو سگنیفیکنس دے رہی ہے۔ آج سعودی کیبنٹ سے اس کی بیسیکلی اس کی تعریفی الفاظ آئے کہ بہت اچھا کام ہوا ہے، لیکن کیا یہ ہولڈ کرے گا؟ بگ کوسچن مارک، کیونکہ خواجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ تب تک قائم رہے گا جب تک وہاں پاکستانی علاقوں کے اوپر حملہ نہیں ہو رہا، اور یہ ایک ریڈ لائن ہے جس کو کوئی بھی سوورن کنٹری کبھی بھی ٹالریٹ نہیں کر سکتی۔ کیا یہ ہولڈ کرے گی سیز فائر؟ عاصم صاحب۔ السلام علیکم جی، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور پروگرام۔ ہاں جی، یہ جو اگریمنٹ ہونے جا رہا ہے جو 25 تاریخ کو انشاءاللہ، یہ ایک بہت خوشائن بات ہے، اور یہ ایک بہت اچھی چیز ہے جو کہ پاکستان کے لیے بھی ہوگی کہ یہاں پہ ٹیررزم ختم ہوگا، افغانستان کے لیے کہ ادھر خوشحالی آئے گی، ادھر حالات ٹھیک ہوں گے۔ لیکن جیسے آپ نے فرمایا، یہ بالکل صحیح آپ کی آبزرویشن ہے کہ یہ ایک کوسچن مارک ہے، بیکاز یہ جو ابھی پریزنٹ رجیم ہے افغانستان کی، یہ کتنی اسٹرانگ ہے یا کتنی اسٹرانگلی یہ امپلیمنٹ کر سکتی ہے، بیکاز پاکستان کا تو سٹانس اس پہ بہت کلیئر ہے کہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا، ان کی دھرتی جو ہے وہ کسی قسم کی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی، اور کوئی سیف ہیونز نہیں دیے جائیں گے، اور پراپر بارڈر مینجمنٹ ہوگی۔ جب تک یہ ساری چیزیں پوری طرح امپلیمنٹ نہیں ہوں گی، اور ان کا ان کے اوپر اپنے جو دہشت گرد گروپ جو ہیں وہ وہاں سے جو آپریٹ کرتے ہیں ان کے اوپر پوری طرح کنٹرول نہیں ہوگا، تو میرا خیال ہے یہ اچیو کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ لیکن چونکہ ہمیں ہر چیز کو آپٹمسٹکلی دیکھنا چاہیے اور امید کرنی چاہیے کہ چیزیں اچھی ہو جائیں گی، تو میرا خیال ہے کہ ٹو سٹارٹ ود ہمیں یہی ازیوم کرنا چاہیے، اور ان کی جو ایشورنسز ہیں، اور پھر جو بیچ میں ثالث ہیں، قطر بھی ہو گیا اور ٹرکی بھی ہو گیا، تو ان کی جو ثالثائی ہے اس کی وجہ سے پرابیبلی اس دفعہ کوئی خاطر خواہ قسم کے نتائج نکلیں گے، اور وہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوں گے، افغانستان کے لیے بھی بہتر ہوں گے، خطے کے لیے بھی بہت بہتر ہوں گے۔ لیکن اگر انہوں نے یہ نہ کیا ایئر مارشل صاحب، لیکن یہ امید رکھنا افغان حکومت سے کہ وہ اپنے علاقوں کے اندر ٹی ٹی پی کو یا ان دہشت گرد گروپوں کو، داعش جیسے گروپس ہیں، ان کو کنٹرول کر لے گی، تو یہ بڑی مشکل بات ہے، ماننے والی بات نہیں ہے۔ تو کیا ایسے امکانات موجود ہیں کہ کوئی جوائنٹ سیکیورٹی میکنزم ڈیولپ کیا جائے جہاں پر مشترکہ طور پر کچھ دوست ملک بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور پاکستانی فوج بھی جائے، اور افغان حکومت کے تعاون سے یہ جو دہشت گرد گروپ ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، یا ایٹ لیسٹ یہ انشور کیا جائے کہ وہاں سے افغان سرزمین سے پاکستانی علاقوں پر حملہ نہ ہو؟ ہاں جی، دیکھیں آپشنز تو بہت ساری ہوتی ہیں۔ اب یہ جو 25 کو ایگریمنٹ ہوگا اس کے اندر اور بھی نیٹی گریٹی سارٹ آؤٹ ہوں گی کہ جی ہم نے کیا کرنا چاہیے، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، ہم نے کبھی پاکستان سے ان کے اوپر کوئی پیونیٹیو ایکشن کبھی بھی نہیں کیا تھا، اور ہم جو ہے ہمیشہ سے بھائی چارے کے طریقے سے یہ کام کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کے مثبت رزلٹس نہیں نکلے۔ لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان نے اپنی ول دکھائی ہے اور اپنی جو ہے ریزولو دکھائی ہے کہ ہم یہ والی چیز اب برداشت نہیں کریں گے، ہمارا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو چکا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کو ایک چانس تو ضرور دینا چاہیے، لیکن یہ افغان گورنمنٹ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو یہ ان کے لیے کتنا مشکل وقت آنے والا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں یہ 10 دن جو تھے ان کے لیے کتنے مشکل گزرے، جس کے اندر ہماری آرم فورسز نے وہاں پہ ان کی جو ہے اچھی خاصی ان کی پوسٹوں کی تباہی مچائی جہاں سے یہ اپنے آپریشن لانچ کرواتے تھے، اور پھر اس کے بعد ہماری ایئر فورس کا بڑا مثبت استعمال کیا گیا ڈرونز کے لیے کے زمرے میں بھی، اور مینڈ ایئر کرافٹ، اور پھر ہماری آرمی نے جو ان کی پوسٹوں کے اوپر قبضہ کیا۔ تو یہ ایک اچھا خاصا آپریشن تھا، اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کا آپریشن کبھی پاکستان کے بارڈر سے ہوا نہیں، اور یہ جو تھے افغانس دے ہیو آلویز بین ٹیکنگ اٹ فار گرانٹیڈ کہ جی ساری چیزیں جو ہیں بالکل ٹھیک ہیں، ہم ان کا جو ہے بات کریں گے، بھائی بھائی کہیں گے، چلے جائیں گے، واپس جا کے پھر وہی کام شروع کر دیں گے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ابھی ان کے پاس وہ لیوریج ہے۔ پاکستان کی گورنمنٹ بہت سٹرن ہے اس دفعہ، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو پیغام دیا ہے کہ اس طرح کی چیز اب برداشت نہیں کی جائے گی، اور یہ ایک میسیج خالی افغانستان کے۔ ایئر مارشل صاحب، کیا اس بات کا اندیشہ موجود نہیں ہے کہ افغان جو مختلف گروپس ہیں ان کی ان فائٹنگ بڑی کھل کے سامنے آ رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں کابل کا کنٹرول اپنے بعض صوبوں کے اوپر اور کمزور ہو جائے گا؟ کیا اس بات کا اندیشہ موجود نہیں ہے؟
بالکل جی، اس کا تو ہے، لیکن یہ ہے کہ اب یہ تو افغان گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان کو کنٹرول کرے، بیکاز اب وہ آپ گورنمنٹ چلا رہے ہیں تو آپ کے کنٹرول میں تو ہونی چاہیے چیزیں. اگر ہم اس چیز سے ڈرتے رہیں کہ جی ان کی گورنمنٹ ویک ہے اور یہ چیز نہیں ہوگی، تو ہم نے تو جا کے وہاں پہ گورننس نہیں کرنی نا افغانستان کے لیے. اور ان دہشت گرد گروپوں کو بھی یہ چیز معلوم ہے کہ یہ ابھی پرانے والا ٹائم نہیں ہے کہ جس طرح وہ مرضی چاہیں گے وہ کچھ کر سکیں گے. میرا خیال ہے کہ ان کی ان ہاؤس جو ہے وہ بھی میکنزم جو ہے وہ امپروو ہوگا. اور میرا تو خیال ہے کہ یہ جب اس کا رزلٹ آئے گا یہ ایگریمنٹ کا 25 تاریخ کو، انشاءاللہ وہ کافی مثبت ہوگا اور اس کے اندر یہ والی چیزیں بھی ایڈریس کی جائیں گی. اور جس طرح آپ کا بھی خیال ہے اور میرا بھی یہ اندیشہ ہے کہ یہ ایک ان ہاؤس فائٹنگ کی وجہ سے تھوڑی سی کمزوریاں تو ہیں، لیکن اس کا حل تو انہوں نے ہی ڈھونڈنا ہے جی، ہم نے تو نہیں ڈھونڈنا ان کے لیے حل. ایئر مارشل عاصم سلیمان صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر طارق صاحب، 2 ایشوز ہیں. ابھی یہ TLP والا ہم ازما بی بی سے سوال کر رہے تھے، اور بارڈر سچویشن افغان سائڈ پہ بھی ہے، انڈیا سائڈ پہ بھی وہ ایک انتہا پسند جماعت ہے جو حکمران ہے، اور وہ اسٹیٹ ٹیررزم کے اوپر آج کل پورے زور و شور سے لگی ہوئی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ملٹیپل چیلنجز ہیں، افغان سائڈ سے بھی ہے، ایسٹرن بارڈرز پہ بھی ہے، اور گھر کے اندر بھی کیوٹک سین نہ ڈیولپ ہو جائے. TLP والا خاص طور پر فوکس رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب دیکھیں، اس وقت سچویشن سے پاکستان گزر رہا ہے. یقیناً یہ بہت ایک چیلنجنگ صورتحال ہے انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی ہمارے بارڈرز پہ بھی. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں جو اس وقت ریزالو دیکھ رہا ہوں اور جو کمٹمنٹ دیکھ رہا ہوں آرم فورسز آف پاکستان کی، ہماری انٹیلیجنس کے اداروں کی، اور اگر میں فیڈرل گورنمنٹ کی بات کروں گا تو اس کی بھی، کہ ہم نے ان چیلنجز کو ہیڈ آن لینا ہے اور ہم نے لیا ہے. انڈیا نے ہمارے اوپر جس طرح 6 مئی کو حملہ کیا، اب ہمارے پاس 2 آپشن تھے. ایک تو یہ کہ ہم بھی امریکہ کے پاس چلے جاتے جنگ بندی کے لیے، اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ اس سے زیادہ قوت کے ساتھ انڈیا کو ہم جواب دیتے، اور ہم نے آپشن نمبر 2 پہ ہم گئے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ آپشن نمبر 1 تھی، اور اسی کو ہم نے اڈاپٹ کیا، اور اللہ کے فضل سے اللہ نے اس میں کامیابی دی ہمیں، جس کا اعتراف آج پوری دنیا کر رہی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان کو جو پذیرائی بین الاقوامی سطح کے اوپر، سفارتی سطح کے اوپر ہو رہی ہے اور ہوئی ہے، اور وہ کامیابیاں ساری پاکستان کی کامیابیاں ہیں. اور یہ ایک ایسی ونڈو آف اپرچونٹی ہے کہ میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسے ہم نے پاکستان کی بہتری اور مفاد کے لیے انشاءاللہ کیش کرنا ہے پاکستان کے لیے. دوسری بات جو ابھی افغانستان کے ساتھ ہوئی، دیکھیں افغانستان کی جو عوام ہے اس کے لیے پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں. یہ بات کئی دفعہ کی، صرف کہی نہیں گئی بلکہ عملی طور پہ پورا اتہاس اور وہ کیا کہتے ہیں کہ زمانہ گواہ ہے اس بات کا. لیکن اب جو وہاں پہ افغان طالبان رجیم آئی ہے، ان کے دور میں جس طرح افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے مسلسل، اس کے ٹھوس ثبوت ہم افغانستان کی اس رجیم کو بھی دے چکے ہیں، میڈیا پہ بھی دے چکے ہیں، بین الاقوامی فورم پہ بھی جہاں جہاں ہمارے مشترکہ دوست ہیں انہیں بھی بتا چکے ہیں. اور بار بار یہ افغان گورنمنٹ کو درخواست بھی کی گئی اور انتباہ بھی کیا گیا کہ آپ اس در اندازی کو روکیں، اور اس سے ہمارے شہریوں کی اور ہمارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کی شاتیں ہو رہی ہیں. اور KP ظاہر ہے جو بارڈر ایریا ہمارا سب سے زیادہ اس پہ متاثر ہے. پھر دوسرا جو افغانستان سے در اندازی ہو رہی ہے وہ BLA کی سپورٹ کی شکل میں انڈیا کی جو دوسری پراکسی ہے وہ وہاں پہ کر رہے ہیں بلوچستان میں. تو اب ہمارے پاس سوائے اس کے کوئی آپشن نہیں تھا کہ ہم دہشت گردوں کی وہ تربیت گائیں اور وہ محفوظ پناہ گائیں جو افغانستان کے اندر موجود تھیں، ان کے خلاف ایک مؤثر کارروائی کرتے. اور جو آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے جس مہارت کے ساتھ ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہماری افواج نے، وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا ہے. اور افغانستان اس کے بعد دیکھیں، افغانستان کہتے ہیں جناب کہ ہم نے اس کو بھی شکست دی، اس کو بھی شکست دی. بھائی پاکستان جن جن جنگیں میں آپ لڑتے رہے ہیں، پاکستان آپ کا مددگار اور آپ کا ساتھی اور آپ کا ہر حوالے سے آپ کا پارٹنر رہا ہے. پاکستان نے ہر بھی ادھر تھے، لانچ پیڈ بھی ادھر تھا، تربیت گاہ بھی ادھر تھی، اسکول بھی یہی تھا، سب کچھ ہم آپ کی مدد کرتے رہے ہیں. اب آپ یہ بس آخری بات میں یہ کروں گا کہ جو ابھی آپ ایئر مارشل صاحب سے بات کر رہے تھے کہ ہم امن کے خواہاں ہیں، ہم اس خطے میں پاکستان کا وجود اور پاکستان کی شناخت جو ہے وہ پیس سٹیبلائزر کے طور پہ کروا رہے ہیں اور کروا چکے ہیں. جارحیت ہم نے کبھی بھی کسی ملک کے خلاف نہیں کی، لیکن یہ میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ وہ انڈیا ہو وہ افغانستان ہو، اگر پاکستان پہ اٹیک آئے گا اس کا جواب دیا جائے گا. شاہد خٹک صاحب، آپ ان چیلنجز کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا حل کیا تجویز کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مالک صاحب، آپ نے اپنے یہ آخری گفتگو میں کہا کہ جی ادھر ہی سب کچھ تھا ان کا. پہلی بات تو یہ کہ افغانستان کا جو ایشو ہے اس کو آپ کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہے کیا.
افغانستان کا ایشو اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم اس کو آسان سمجھ رہے ہیں. دیکھیں وہ ایک جنگ کے ٹرانزیکشن پیریڈ سے گزرا ہے. پچھلے 35 40 50 سال وہاں پہ جنگ رہی ہے. اور جب ہم نے پرویز مشرف کے دور میں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اس جنگ میں ان کا ساتھ دیا, تب سے لے کے آج تک ان کی خوشنودی کے لیے, ان کو خوش کرنے کے لیے جب ہم نے اپنے ہی علاقوں میں ملٹری آپریشن شروع کیے. دیکھیں عمران خان صاحب کی بات اگر ان کو سمجھ آ جاتی تو 10 15 20 دن سے مسلسل کہہ رہے تھے کہ جی آپ مذاکرات کریں, آپ ان سے بات چیت کریں, تو اگر 15 20 دن پہلے ہم افغان حکومت سے بات چیت کا آغاز کر لیتے تو یہ مذاکرات آج اسلام آباد میں ہوتے بجائے دوحہ میں یا کسی دوسرے ملک میں. ابھی مذاکرات جو ہو رہے ہیں بہت اچھی بات ہے. تحریک انصاف آپ نے مشرف دور سے آغاز کیا اس کا آغاز آپ کو کرنا چاہیے جب جہاد افغانستان میں وہی دیکھیں ایک چیز یہ کہ 70 کی دہائی میں یہ لوگ پاکستان آنا شروع ہوئے یہی مسئلہ تھے. دیکھیں اس وقت رشیا کے وار میں بھی اور پاکستانی سرزمین کو استعمال کیا گیا تھا اس لانچ پیڈ, ان کو تربیت بھی دی گئی, تو جب ہم دیکھیں ٹی ایل پی کا بھی آپ ایشو کر رہے ہیں تو سوویت یونین اس پہ حملہ آور تھا نا, ہم نے تو افغان لوگوں کی مدد کی تھی, افغان مجاہدین تھے جن کی آپ مدد کر رہے تھے. بالکل ہم نے مدد کی تھی, لیکن آپ جا کے افغانستان کے لوگوں سے تو پوچھیں کہ ان کی کیا رائے آپ کے متعلق. کیوں ہے یہ رائے؟ کیونکہ 50 سالوں سے 40-50 لاکھ لوگ آپ نے ادھر رکھے. مختلف رائے, ایسا نہیں ہے جیسے ہم ادھر ٹی وی پہ بیٹھ کے اگر ہم ان کی رائے اپنی رائے سمجھ کے ان کے اوپر ان کی رائے کافی پاکستان مخالف ہوگی. ابھی ہو گئی, پاکستان افغانستان کے میچز کے اندر ہم اس کی ریفلیکشن وہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. جو پختون ایریا ہے افغانستان میں وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے. جو وہاں پہ پرشین یا دوسری لینگویج کے لوگ ہیں وہ اس میں شاید ایسے لوگ ہیں جو پاکستان سے نفرت کرتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. افغانستان کے لوگوں کا وہ ہمارے پڑوسی ہیں, ہمارے ساتھ وہ رہے, یہاں پہ پلے بڑے, یہاں پہ انہوں نے بچپن گزارا. ایسا نہیں کہ پاکستان سے محبت نہیں کرتے, لیکن میرے سر ذہن میں کچھ سوالات ہیں. آپ نے کبھی بھی افغانستان سے بات چیت کا سلسلہ توڑا ہی نہیں تھا. پی ایم ایل این نے, نواز شریف کی حکومت نے, جب یہ 13 سے 17 والی ان کی حکومت تھی, اس میں انہوں نے کمیٹی بنائی پیس ٹاکس کے لیے. ملا عمر کی اس وقت کنٹرول تھا, لیکن وہ نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا آپ کا. پھر آپ نے دوبارہ پی ٹی آئی نے کمیٹی بنائی, نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا. پھر پی ڈی ایم کی پہلی حکومت نے کمیٹی بنائی, نتیجہ پھر کچھ نہیں نکلا. مجھے اگر آپ کمپلیٹ کرنے دیں, میرا اپنا موقف ہے, شاید آپ اس اتفاق بھی نہ کریں. افغانستان کا جو راستہ تھا وہ یہی مذاکرات کا تھا جو ابھی شروع ہوا ہے. ہم بھی یہی چاہ رہے تھے کہ آپ ان سے مذاکرات کریں, ان تمام چیزوں میں آپ پروونشل گورنمنٹ کو لوپ میں لیں, کیونکہ جب آپ افغانستان کے ساتھ ایک اعتماد سازی کی فضا قائم کریں گے, آپ ان سے کمٹمنٹ لیں کہ آپ کی مرضی سے آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی, اور ہم ان کو کہیں کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو جو ٹیررزم کی, جو دہشت گردی کی ایشوز ہیں, یہ 90-95% خود ہی ڈاؤن آ جائیں. سر میرا کافی اختلاف ہے معذرت کے ساتھ. بات چیت ہونی چاہیے, لیکن دوحہ ایکارڈ جس کے اندر طالبان نے امریکہ سے بیٹھ کے ایگریمنٹ کیا تھا امریکی فورسز کے وڈرول کا, اس کی ایک شک یہ موجود ہے کہ افغان سرزمین ہمسایہ ممالک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. اس کے بعد ٹی ٹی پی روز پاکستان میں حملہ کر رہی ہے. آپ 2 سالوں میں زیادہ خون ریزی ہوئی ہے جو پہلے 20 سالوں میں ہوئی تھی. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم مذاکرات کس لیے کرنا چاہ رہے تھے, کہ ہم ان کو شواہد دیتے, ہم ان کو ثبوت دیتے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کی سرزمین سے ہماری سرزمین کے اوپر حملے کرتے ہیں, آپ ہماری مدد کر رہے ہیں, ان کو نکال لیں, ان کو اریسٹ کرنے میں ہماری مدد دیں. ایشو کیوں بڑھ گئی ہے؟ دیکھیں جب امریکہ نے انخلا کیا افغانستان سے, تو جو کابل کا جو جیل تھا جب وہ ٹوٹ گیا, اس سے تقریباً 6-7 ہزار سے زیادہ ٹی ٹی پی کے طالبان جو تھے وہ افغانستان میں آزاد کرنا شروع ہو گئے. تو جب آپ ان کو بتاتے, آپ ان سے جب آپ بات چیت کریں گے, آپ ان کو لسٹ دیں گے کہ یہ لوگ ہیں جو پاکستان کی سرزمین کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہیں, تو اس کے بعد یہ چیزیں مینیمائز ہوں گی. لیکن یہ بھی تو کوئی طریقہ نہیں ہے. شاید کھٹر صاحب یہ تو اصولی بات ہے, ایک شہری کی بھی 25 کروڑ میں جان وہ ناحق نہیں جانی چاہیے.